آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر بیماریوں سے لڑتا ہے ایک نظام، اس کو کہتے ہیں قوت مدافعت، امیون سسٹم. لیکن جب یہ قوت مدافعت ہی بیمار پڑنے لگے تو پھر بیماری سے کون لڑے؟ ایسی کچھ بیماریاں ہیں آٹو امیون ڈیزیز ان کو کہا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیا یہ ایک بیماری ہے یا پھر یہ دیگر بیماریوں کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے؟ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ریومیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد محمود ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آسان لفظوں میں اگر مجھے سمجھنا ہو کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے کیا؟ Thank you so much for inviting me on the program. It was a pleasure. میں آپ کو سونیا صاحبہ، آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آٹو امیون ڈیزیزز ایک اسپیسیفک گروپ آف میڈیکل کنڈیشنز یا ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جو ایکچولی ہمارے اپنے ہی دفاعی نظام میں ایک تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اس کو آٹو امیون کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک بلٹ ان سیکیورٹی سسٹم دیا ہے جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. اس کے اندر ایسی چینجز جو اپنے ہی جسم کے ڈفرینٹ سیلز، ٹیشوز یا آرگنز کو انویڈر کنسیڈر کرنا شروع کر دیں کہ ایسے سمجھیں کہ یہ شاید باہر سے کوئی اٹیک ہو گیا میری باڈی میں، اور اس کو ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اپنا ہی دفاعی نظام انسان کی جسم کے مختلف حصوں کو اٹیک کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ کوئی ڈاکٹر صاحب، میرے علم کے مطابق، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس کی بڑی وجہ سٹریس ہوتا ہے. بہت زیادہ سٹریس جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بیکاز ان کی باڈی کنسسٹنٹلی ایک تھریٹ میں رہ رہی ہوتی ہے. دوسرا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے؟ سونیا صاحبہ بالکل صحیح بتا رہی ہیں، کیونکہ ہر ڈیزیز کے سرٹن رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر ہم آٹو امیون ڈیزیز کے رسک فیکٹرز کی بات کریں تو جو فیمیل سیکس یعنی ویمن میں پائی جانے والی یہ زیادہ بیماری ہے، کیونکہ یہ ایکس کروموسوم کے ذریعے جو ہے وہ آنے والی بیماریوں میں آتی ہے، جو کہ فیمیلز میں 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، اس لیے یہ ویمن میں کامن پائی جاتی ہے. اسی طرح سے دیگر رسک فیکٹرز جو ہیں اس میں سٹریس بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ سٹریس سے ہمارے جسم میں بہت ساری ہارمونل تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہارمون ہمارے دفاعی نظام کو تو پھر ڈاکٹر صاحب، پھر ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں کہ یہ امیون سسٹم کا کمپلیٹ فیلئر ہے یا پھر یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اگر ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو؟ دیکھیں، یہ کمپلیٹ فیلئر تو نہیں ہے، یہ میل فنکشننگ ہے. کسی حد تک ایک تبدیلی ایسی آئی جس کو ہمارا جسم انفیکشن ریکگنائز کرنے لگتا ہے یا کوئی ٹاکسن کنسیڈر کرنے لگتا ہے، اور پھر بجائے اس کے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے، وہ ایکچولی ہمیں اٹیک کرنے لگتا ہے. اور اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے سائنس نے جو ڈسکوریز کی ہیں اس میں اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں ڈرگس کی، جو کہ اسے کنٹرول کرنے لگتی ہیں تاکہ وہ ایک اپروپریٹ نیو ایکولیبریم میں کام کرنا شروع کرے، جس میں جو نقصان ہو رہا ہے جسم کو اس کو روکا جا سکے، اور ایک نیئر نارمل ایکولیبریم باڈی میں دوبارہ سے کریٹ کیا جائے جو باڈی کو نہ صرف پروٹیکٹ کرے بلکہ اسے نقصان ہونے سے روکے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں لوگ جو بیماری امیون کی وجہ سے، امیون سسٹم ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز نہیں بتاتے ہیں پیشنٹ کو کہ بھائی آپ آٹو امیون میں مبتلا ہیں. مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھے آٹو امیون کا مسئلہ ہے؟ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. ایکچولی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا آج کے دن آپ اور ہم لوگ مل کر اپنے ناظرین کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں، کہ یہ بتانا کہ سب ڈیزیزز، کرونک ڈیزیزز، کیونکہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہیں وہ کرونک ڈیزیزز ہیں، جسٹ لائک ہارٹ ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز. تو جو بھی کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے کیور نہیں ہے، ان کے کنٹرول ہیں، اور اگر ہم کنٹرول کریں تو اس سے لانگ ٹرم ہونے والی موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی سے بچا جا سکتا ہے. یعنی آپ کی صحت کو جو نقصانات ہو سکتے ہیں یا آپ کی کوالٹی آف لائف پر جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کو منیمائز کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک نیئر نارمل زندگی گزارتے رہیں. تو یہ ڈیزیزز زیادہ تر اپنا ایفیکٹس جوائنٹ، مسلز، اسکن کے اوپر، کچھ لوگوں کی انٹسٹائن میں بھی اس کے ایشوز ہوتے ہیں، نروس سسٹم کو افیکٹ کر سکتی ہیں، کڈنیز کو افیکٹ کر سکتی ہیں. جو کامنسٹ ان کی علامات ہوتی ہیں جس سے یہ پہچانی جاتی ہیں کہ جوڑوں کا سوجنا، چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر ایسی ریش نکلنا جسے لوگ الرجیز سمجھتے ہیں، بعض اوقات اسے ایگزیما کہتے ہیں. اور
پیٹ کی نظام کی خرابی ہونا، جس کے اندر کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد رہنا یا ڈائریا ہو جانا اور ویٹ لاس ہونا. کیا یہ کینسر جیسا ورس بھی ہو سکتا ہے؟ آلسو آئی ہیو ہرڈ کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے سائنسائٹس بھی وغیرہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. جی، آٹو امیون ڈیزیزز میں ایک اسپیسیفک سب سیٹ آف ڈیزیزز ہے جن کو سسٹیمک ویسکولائٹس کہتے ہیں. وہ اس کے اندر کرونک سائنوسائٹس یعنی ناک کان گلے کی بیماریاں لمبے عرصے سے رہنا، یا ایزما یا دمہ جیسی کیفیت لمبے عرصے سے رہنا، اور بعد میں وہی بیماری جب سپریڈ ہونے لگتی ہے تو لنگز اور کڈنیز کو بھی افیکٹ کرنے لگتی ہے. یہ بھی ایک امیون سسٹم کی خرابی کا کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ کرونک سائنوسائٹس اٹ سیلف آٹو امیون ڈیزیز نہیں ہے. دی کامنسٹ سمٹمز جو کامن اس کی ریزنز ہوتی ہیں وہ انفیکشنز ہیں، لیکن دس از ون آف دی انکامن کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.